اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ معراج کے بارے میں اپنی اس نظام شمسی کے مطابق سوالات اٹھانا نہایت غلط فہمی ہے کہ ہمارا نظام شمسی جو ہے اس کے زمان و مکان کے قوانین دستور اور ہے، باقی دنیا کا اس سے مختلف ہے۔ اور پھر اسی ہمارے جو نظام شمسی ہے، ہمارا جو نظام قانون و دستور ہے، اس کے اعتبار سے اور اس کے تناظر میں بھی زمانہ یکگونا نہیں ہے۔ زمانہ سوال ہوا تھا نا کہ پیغمبر اکرم کو 7 آسمانوں کا سدرۃ المنتہا تک جو ہے وہ اس مختصر مدت میں کیسے لے جایا گیا، جبکہ نوری رفتار سے، روشنی کے رفتار سے آسمان اول کے کہکشاؤں کا نور ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ اربوں سال سے وہ روشنی چلی ہوئی ہے۔ تو آسمان اول کا یہ عالم ہے، تو آسمان دوم سوم چہارم سدرۃ المنتہا، یعنی اس کائنات کے مادی وجود کا آخری سرا، منتہا، آخری سرے تک لے گئے رسالت مآب کو۔ اس کائنات کے، پورے کائنات کے 7 آسمان سے بھی پرے سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ ایک آسمان کا یہ عالم ہے تو باقی آسمانوں میں کیسے لے گئے؟ یہ سوال بالکل نہیں آتا اصلاً۔ اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے اس عالم میں بھی زمان یکگونا نہیں ہے، زمان یکگونا نہیں ہے۔ کہتے ہیں، ایک مفروضہ ہے کہ اگر ایک چیز نور کی رفتار سے اگر سفر کرے، نور روشنی کی رفتار سے اگر سفر کرے تو وہ 10 منٹ میں واپس آئے گا، 2 منٹ میں، 10 منٹ میں واپس آئے گا۔ یہاں 200 سال گزر چکے ہوں گے، اس کے لیے 10 منٹ اور ادھر 200 سال، زمانے یکگونا نہیں ہے۔ نور روشنی کی رفتار سے جو چیز سفر کرتی ہے اس کا زمانہ اور ہے۔ ہم جو کرۂ ارض کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا زمانہ اور ہے۔ یار تمہارے مشاہدات میں بھی تو یہ بات آئی ہے کہ زمان و مکان یکگونا نہیں ہے، لہٰذا مسافتوں کا طے کرنا جو ہے وہ یکگونا تمہارے اپنے مشاہدے کے مطابق بھی، اسی دنیا کے مطابق بھی یکگونا نہیں ہے۔ جبکہ عالم بالا کے سلسلے میں یہ سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ ایک دوسری بات، رسالت مآب کو معراج پر لے جانا معجزہ ہے، معجزہ۔ یہ بات پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ معجزہ عام طبیعتی دفعات کے مطابق نہیں ہوا کرتا۔ معجزہ طبیعتی قوانین کے مطابق نہیں ہوتا۔ طبیعتی قوانین کے مطابق جو ہوگا وہ طبیعی قدرتی بات ہوگی، فزیکل مسئلہ ہے، آپ کے لیے بھی ہوگا، اس کے لیے بھی ہوگا، اس کے لیے بھی ہوگا، اور تو معجزہ نہ ہوا، اس سے موافق ہوگا تو معجزہ ہوگا۔ طبیعتی قوانین کے مطابق ایک لاٹھی بہت بڑا اژدہا 1 سیکنڈ میں نہیں بن سکتا۔ وہ گل جائے، سڑ جائے اور چیزوں سے مل جائے، اور پھر ہو سکتا ہے ایک عرصے میں وہ لاٹھی جو ہے وہ اژدہے کی اس میں بدل جائے۔
لیکن فوراً نہیں ہو سکتا طبیعتی قوانین کے مطابق۔ یہ بات بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بغیر علت و سبب کے رونما نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں قسم کھائی ہے، اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسبابها، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے بغیر اس کے سبب کے رونما نہیں ہوگی۔ معجزہ کا بھی سبب ہوتا ہے، وہ بلا سبب نہیں ہوتا، اس کے بھی لاٹھی چاہیے، موسیٰ کا ہاتھ چاہیے، اس کو پھینک دو موسیٰ، القی کا حکم آتا ہے، یہ چیزیں چاہیے، یہ اسباب ہے۔ یہ اسباب معجزے کے پیچھے جو اسباب ہیں وہ عام لوگوں کے لیے قابل تسخیر اسباب نہیں ہے۔ فرق یہ ہے معجزہ اور غیر معجزہ میں۔ معجزہ کے پیچھے بھی اسباب و علل ہوتے ہیں، باقی جو فزیکل معاملات ہیں ہمارے، اس کے پیچھے بھی، ان کے پیچھے بھی علل و اسباب ہوتے ہیں۔ لیکن معجزہ اور غیر معجزہ کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ معجزے کے پیچھے جو علل و اسباب ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب رسالت مآب کو معراج پر لے جایا گیا اور اس کے لیے مسافتوں کا ذکر کرنا، مسافت، اور پھر اس کے لیے وقت کا ذکر کرنا، دونوں زمان و مکان کے، آپ کی دنیا کے زمان و مکان پر آپ قیاس کر رہے ہیں، زمان اور مکان، عمق زمان اور عمق مکان میں معراج۔ سمجھیں گے اس بات کو، نہ اس میں زمان نہ اس میں مکان، دونوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایک لمحے سے کم تر وقت میں یا ساتھ کے ساتھ آسمان جو ہے وہ طے کر کے سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سدرہ المنتہا، سدرہ بیل کے داخل کہتے ہیں نا، المنتہا انتہائی کا، یعنی کائنات کا انتہائی سرا، عندہا جنت الماوا، جہاں جنت ماوا ہے۔ اور ہم جنت ماوا کے بارے میں بحث نہیں کریں گے کہ اس کائنات کا آخری سرا سدرۃ المنتہا، مادی کائنات کا، البتہ کائنات مادی کا آخری سرا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ یعنی روایت میں جبرائیل اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے، اور اس حالت میں آپ اس سے بھی آگے نکل گئے۔ آگے کیا مسافت ہے، کیا دنیا ہے، یہ کسی انسان کے وہم و خیال میں نہیں آتا۔ آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ ہم لوگ، ہم انسان صرف اور صرف ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے، دیکھ لیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ جس چیز کو ہم نے سرے سے کبھی دیکھا نہیں ہے، وہ ہزار سمجھیں آپ کو نہیں سمجھ سکتا۔ کوئی کمپیوٹر کو نہیں سمجھ سکتا، یعنی اس کے صلاحیت میں نہیں ہے وہ کیا چیز ہے اصلاً، ہزار کوشش کرے اس کو سمجھانے کی۔ یا میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بوڑھی سی عورت ہے، معمر سی، اس کا بچہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ کسی پہاڑی کے اوپر رہتی ہیں، دور افتاد ہے جہاں تمدن اصلاً نہیں پہنچا۔ اس کا بچہ نیچے شہر میں آیا، درس پڑھا اور پھر اس نے کمپیوٹر سیکھا۔ اب ماں کو بتا جاتا آپ کے بیٹے نے کمپیوٹر سیکھا ہے۔ بیٹا وہ کیا چیز ہوتی ہے کمپیوٹر، یہ کیسے سمجھائیں اس بوڑھی ماں کو کمپیوٹر کیا چیز ہے؟ یہ آپ سمجھا سکتے ہیں؟ آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، یہ اصلاً اس کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ مثلا اس کائنات میں اگر پانی نہ ہوتا، پانی کا وجود نہ ہوتا، تو ہم سمجھ سکتے تھے پانی کیا چیز ہے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم عالم ناسوت کہتے ہیں، جو مادی دنیا ہے، زمینی دنیا ہے، ہمارے نظام عالم ناسوت کہتے ہیں ہماری دنیا کو، اور عالم ملکوت کہتے ہیں کائنات کے بلند ترین دنیا کو۔ عالم ناسوت والے عالم ملکوت کو نہیں سمجھ سکتے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس قسم کی بحث کرنا بالکل بے جا ہے
یہ سوالات جو اٹھاتے ہیں کہ فضائے خارجی میں، یہ پچھلے درس میں نے وہ ان سوالات کا ذکر کیا آپ سے، یہ تمام سوالات بھیجا ہے، یہ معجزہ ہے۔ عالم ملکوت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے جاتا ہے، ایک لمحہ وقت لگتا ہی نہیں، اصلاً وقت نہیں لگتا۔ حتیٰ کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ مومن جب جنت جائے گا، جنت، تو جنت جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ رہیں گے رہیں گے رہیں گے۔ تو ایک بچے نے پوچھا تھا کہ پھر تنگ نہیں آئیں گے رہ کے، رہیں گے اربوں سال رہیں گے رہیں گے؟ جواب یہ ہے کہ جنت کی زندگی زمانی نہیں ہے کہ آپ کو لمبا لگے کیا لگے، اصلا زمانی نہیں ہے۔ جنت کی زندگی اور زندگی ہے، آپ کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ وہاں زمانہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جلدی اور دیر لگے، ٹھیک ہے۔ اور روایات میں ہے کہ ایک آدمی کوئی باغات جو ہے وہ اتنے وہ ہوں گے کہ جبرائیل امین جو ہے وہ پرواز کرے، وہ 7 آسمانوں سے ایک لمحے میں جبرائیل زمین پر پہنچتا ہے، اور وہ اس ایک مومن کے باغ کی مسافت طے نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی جنت میں کیا کریں گے انسان رہ کر اگر یہ مسافتیں طے کرنا یہاں کی طرح ہے؟ نہیں، وہاں مسافت طے کرنا نہیں پڑتا۔ دنیا میں ہم کو مسافتیں طے کرنا پڑتا ہے، ہزاروں میل طے کرنا پڑتا ہے زمین پر چل کے، جی۔ اور مجھے زمین چاہیے تو ایک ٹکڑا بھی مجھے نہیں ملتا، جب چلنا پڑتا ہے بہت دور دراز زمین ہے، جب مجھے چاہیے تو تھوڑی سی زمین بھی نہیں ملتی۔ جنت میں بالعکس ہوگا، بہت بڑی زمین ہوگی اور چلنا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں کے برعکس، یہاں بہت چلنا پڑتا ہے اور پھر زمین نہیں ملتی مجھے۔ وہاں زمین ہی زمین ہے، ایک سلطنت ہے، ملکن کبیرہ۔ لہٰذا رسالت مآب کو لے جایا گیا سدرۃ المنتہا تک۔ پہلے بتایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں اسراء کا ذکر ہے، اور معراج کا ذکر جو ہے سورہ النجم میں ہے۔ سورہ النجم میں لے گیا رسالت مآب کو، کیوں لے گیا وہاں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی سی بڑی نشانیوں کو دکھائیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولوالعزم انبیاء کو یقین کے اس مرحلے پر فائز کرنا چاہتا ہے کہ جس میں پھر کسی قسم کی شک و تردد کی گنجائش نہ ہو۔ یعنی ہمارے لیے رسالت مآب خبر دیتے ہیں جبرائیل کے حوالے سے، ہم ایک خبر سنتے ہیں۔ رسالت مآب صرف خبر سنے ملکوت کے بارے میں، جبرائیل کی زبانی نہ، جا کے دیکھ لو، دیکھ آئے ہیں جی جو چیز اس کائنات میں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جنت بھی دیکھ لیا، جہنم بھی دیکھ لیا، عذاب کے طریقے بھی تمثیلی حساب سے دیکھ لیے، بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، صرف خبر تک پر وہ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا نا، رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ خبر ہے نا، یہ آپ نے کہا کہ میں قادر ہوں، اب میں نے مان لیا، ایمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خبر ہے یہ خبر سے لے کر مشاہدے میں آنا چاہتے حضرت ابراہیم، مشاہدہ مانگتا ہے، تو مشاہدہ کرایا گیا، یہ دیکھ لو، انہوں نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ رسالت مآب کو مشاہداتی، صرف خبر نہیں، صرف مشاہدات کی، کائنات کا مشاہداتی سیر کرائی، پوری کائنات کا۔ سدرۃ المنتہا بتایا آپ کو، یہ ادھر سورہ النجم میں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ اور حضرت جبرائیل کو رسالت مآب نے اپنی شکل میں ایک مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی کائنات کے آخری سرے کے پاس جبرائیل کو ایک مرتبہ دیکھا، عندها جنت المأویٰ۔
رسالۃ مآب کو دکھایا، اور یہ یقینی مرحلے میں لانے کے لیے اس کائنات کی سیر کرائی۔ اسرار کائنات رسالۃ مآب کے مشاہدے میں آیا۔ وحی کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا ہے کہ رسالۃ مآب پر یا تمام انبیاء کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے، وحی نازل اس طرح نہیں ہوتی کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے اس کو پتہ نہ چلے یہ کس کی آواز ہے، یہ کون بات کر رہا ہے میرے ساتھ۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اصلاً اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو ایسے وجود میں رکھ دے جس کو خود پتہ نہیں ہے یہ کس کی آواز ہے، اور ورقہ بن نوفل سے پوچھ لیا جائے، یہ اس سے معلومات لے لے۔ ورقہ بن نوفل میرے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ نہیں، آپ نبی بن رہے ہیں۔ یہ نہ ہوا۔ ورقہ بن نوفل کو پتہ ہے اور جس پر وحی نازل ہوتی ہے اس کو نہیں پتہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو ایسے وجود میں ڈال دے جس کو نہیں پتہ کہ یہ کس کا ہے۔ وحی رسالت مآب کے قلب پر، انبیاء کے قلب پر نازل ہوتا ہے، پورے وجود پر شہود کی طرح، قابل شک کو تردید نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پورے وجود۔ جس طرح ہم رسالت مآب کو اپنے وجود کے اوپر یقین ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یا اس سے بیشتر وحی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود، یہ پھر بھی خبر ہے، اس کے باوجود عالم مشاہدہ کے لیے لے جایا گیا معراج میں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں پیغمبر نے دیکھ لیا۔ یہ آئے سورہ نجم میں رسالت مآب کے اس مشاہدے کی تفصیل بھی ہے۔ اس مشاہدے، اس کائنات کو رسالت مآب نے دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کہیں ایسا تو نہیں آنکھوں نے دیکھنے میں غلطی کی ہو، ایک خواب میں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا خواب میں لے جایا گیا تھا، وہ بھی بتاؤں گا، وہ خواب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسالت مآب نے جو کچھ دیکھا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو۔ ہمارے جو حواس ہے، ہمارے حواس، ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ حقیقت بینی نہیں ہوتی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک چیز کو ہم دور سے دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا چھوٹا نظر آتا ہے، بہت بڑا ہوائی جہاز ہے وہ چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ ہمارا عقل کہتے ہیں دور کی وجہ سے چھوٹا ہے، یہ خود چھوٹا نہیں ہے۔ یہ کسی لکڑی کو آپ جو ہے وہ پانی میں ڈال دے وہ ٹیڑھی میڑھی نظر آتی ہے، وہ لکڑی ٹیڑھی نہیں ہے، آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے۔ ایک زمانے میں تھا یونان میں سفسطہ کے نام سے ایک فلسفہ جو حقائق کا انکار کرتے تھے کہ حقائق جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں یہ واقع بینی نہیں ہے، یہ ہماری بصارت جو ہے واقع بینی نہیں کرتی، غلط فہمی میں ڈالتی ہیں، ایسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ 600 نظائر انہوں نے پیش کیے، مثالیں پیش کی، ادھر 600، یہ دیکھو یہاں غلط ہے، ادھر غلط ہے، ادھر غلط ہے۔ عام انسانوں میں، عام بشر کے آنکھوں کے جو مشاہدات ہیں وہ غلط ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسالت مآب کے جو مشاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو کس طرح کائنات کا جو مشاہدہ فرمایا، رسالت مآب نے کائنات کا مشاہدہ، ملکوت کا مشاہدہ کیا ہے، مکمل اس کائنات کا مشاہدہ کیا ہے، مشاہدہ دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے۔ وہ کیا تھا؟ ما زاغ البصر وما طغى، اور اس کے نگاہ نے نہ انحراف کیا نہ تجاوز کیا، یہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ نہیں، وہ اور چیز ہے، اور نہ حقیقت سے تجاوز کر کوئی کسی قسم کے اشتباہ کی گنجائش نہیں تھی۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ دوسری آیت میں ہے کہ ایک چیز انسان کو نظر آتی ہے اور پھر اس کے بعد عقل کہتی ہے کہ یہ جیسے نظر آ رہی ہے وہ چیز ایسے نہیں ہے۔ دور سے بڑا ہوائی جہاز چھوٹا نظر آتا ہے، عقل کا کہنا ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا نہیں جتنا مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقل جو ہے، عقل
نظروں کی تکذیب کرتی ہے، عقل نظر کی تکذیب کرتی ہے، تو جو مجھے دکھا رہی ہیں تو یہ ایسا صحیح نہیں ہے یہ، لیکن رسالت مآب نے جو چیزیں کائنات کی دیکھی ہے اس وقت ما کذب الفؤاد ما رآ، جو کچھ رسالت مآب نے اس کائنات کا مشاہدہ کیا اس کی تصدیق دل نے بھی کیا، دل اور حواس اور دل دونوں کا اتفاق، یعنی ناقابل تشکیک، ناقابل شک، ناقابل تردید مشاہدہ تھا اس کائنات کا رسالت مآب کو۔ جب رسالت مآب اس کائنات کا مشاہدہ کر کے جنت و نار کا مشاہدہ، حساب و کتاب کا مشاہدہ، انبیاء سے ملاقات، روایات میں بہت کچھ ہے، وہ سب کر کے زمین پر تشریف لاتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، کس یقین کی منزل سے بات کرتے ہیں جی، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی اتنے مضبوط یقین کے اوپر کہتے ہیں کہ رسالت مآب کا جو معراج ہے وہ جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی، روحانی معراج۔ قرآن کی متعدد آیات جو ہے وہ اس بات کی تکذیب کرتے ہیں کہ یہ خواب میں نظر آئی تھی، خواب میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کو چلایا، خواب کو چلانا نہیں کہتے، یہ قرآن کی صراحت کے خلاف بات کرتے ہیں یہ لوگ کہ خواب ہے، روحانی معراج تھی جس میں رسول بستر پر تھے اور روحانی حساب سے جا کر کے مشاہدہ کیا۔ اسرا چلانے کو کہتے ہیں، جب رسالت مآب بستر پر تشریف فرما ہے تو کہاں چلایا؟ چلائے والا نہیں ہے۔ بعبدہ، عبد پورے وجود کو کہتے ہیں، جسم و جان دونوں کو عبد کہتے ہیں، نہ صرف جان۔ لیلاً، اور وقت کا بھی تعین ہے، یہاں بصر اور فؤاد کا بھی ذکر ہے یہ، اور سدرۃ المنتہا کا وغیرہ بہت سی دلائل ہے، قرآنی دلائل ہے کہ رسالت مآب جسمی طور پر بذات خود پورے وجود کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے اور کائنات کی سیر کر کے واپس آ گئے، کائنات کا مشاہدہ کر کے واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ کی ملکوت کا مشاہدہ کر کے واپس آ گئے۔ یہ کوئی روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی معراج ہے، رسالت مآب کو معراج پر لے گئے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ روحانی معراج ہے یا خواب میں ہے، یہ تکذیب ہے، قرآن کی تکذیب ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص معراج کا انکار کرے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، قرآن کی تکذیب۔ لیکن اگر کوئی تعویل کرتا ہے اور پھر روحانی معراج ہے اور جسمانی نہیں تھا، لیکن ہے یہ تکذیب قرآن، لیکن تعویل کے ساتھ تکذیب کرتے ہیں تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ تعویل کے بغیر براہ راست تکذیب کرے کافر ہوتا ہے، تعویل کرے تو نہیں ہوتا۔ ہمارے فقہ میں ایک وہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرے تو پھر وہ کافر ہوتا ہے، اور اگر یہ کہے کہ نہیں نماز یہ نہیں ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں، نماز یہ ہے جو ہم کرتے ہیں، کوئی اور کام ہے اس کو لوگ نماز کہا ہے۔ حج جو ہے وہ واجب ہے، اسلام میں ایسا نہیں واجب نہیں ہے، یہ اس زمانے کے لیے واجب تھا، ابھی حج کی جگہ یہ فلاں کام، یہ تعویل کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، انکار نہیں ہے، توجیہ ہے۔ توجیہ سے ہمارے اصولی ایک بحث ہے، اس میں کہتے ہیں توجیہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، براہ راست انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ لہٰذا معراج کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، لیکن معراج جسمی نہیں ہے اور روحانی ہے، خواب میں نظر آیا تھا، رسالت مآب کو معراج میں لے جایا گیا تھا، یہ اس سے کافر نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اولو العزم انبیاء کو یقین کے اس مرحلے کے اوپر فائز کرتے ہیں جس کے بعد یقین کے لیے کوئی اور مزید گنجائش نہیں ہے، تاکہ اپنے اس یقین کے ساتھ اور محکم یقین کے ساتھ اپنے رسالت کی تبلیغ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب جب معراج پر تشریف لے گئے تو واپس آیا
لوگوں کو معراج کے بارے میں بتایا تو مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ پھر رسالت مآب حالات سناتے تھے کہ میں آسمان اول پہ گیا تو یہ منظر دیکھا، دوم پر پہنچا تو یہ منظر دیکھا، آسمان سوم پر پہنچا تو یہ منظر تھا۔ وہ مناظر جو ہے وہ اس کل کائنات کے بارے میں، اور پھر جنت کا منظر بھی دیکھا، جہنم کا منظر بھی دیکھا، مختلف گناہ گاروں کے عذاب کی شکل و صورت بھی دیکھی کہ فلاں گناہ گار کے کیسے عذاب ہوتا ہے، فلاں گناہ گار کا کیسے عذاب ہوتا ہے۔ یہ سوال صحیح نہیں ہے کہ آخر عذاب تو ابھی قیامت نہیں ہوئی، حساب کتاب کے بعد عذاب ہوتا ہے۔ رسالت مآب نے اس سے پہلے کیسے دیکھا کہ ایک زناکار کو اس طرح عذاب ہو رہا تھا اور ایک رشوت خوار کو اس طرح عذاب ہو رہا تھا، کیسے؟ یہ کائنات کے جو حقیقت واقع الامری ہے وہ زمانی نہیں ہوتا، یا تمثیلی کہہ سکتے ہیں۔ وہ تمام حقائق کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی، جس کا مشاہدہ رسالت مآب نے نہیں کیا ہو۔ ہر ایک جرم کی سزا بھی دیکھی، ہر ایک عمل خیر کا ثواب بھی دیکھا، درجہ بھی دیکھا، کس کو کس عمل کا کیا درجہ ملتا ہے اور کس گناہ کی کیا سزا ملتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا ملکوت۔ وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ پھر کہتے ہیں کہ اس میں سے آیات ربہ الکبریٰ میں سے وہ اپنا حضرت جبرائیل جو ہمیشہ پاس آتے رہتے تھے، اس کو بھی اپنی حقیقی شکل میں دیکھا کہ خود جبرائیل کس شکل میں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک آیت میں ہے نا کہ افق المبین میں دیکھا اس کو، حضرت جبرائیل کو بھی دیکھا، اپنی حقیقی شکل میں بھی دیکھا۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ جبرائیل ہے کون؟ جی جبرائیل کے بارے میں کہا وہ ذرا طاقت والا ہے، وہ مطاع ہے، وہ سردار ہے جبرائیل۔ یہ رسالت مآب کے پاس آتے تھے ایک خادم کی طرح، تو آسمان میں لے جا کر کہا کہ آپ کے سامنے جو خادم کی طرح آتا ہے وہ یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جبرائیل کو اصلی شکل میں دکھانے میں بھی یہ ایک اپنے عظمت کا بھی رسالت مآب کو اندیہ ملتا ہے کہ اس عظمت کا مالک جبرائیل میرے پاس جو ہے وہ ایک خادم کی طرح آ کر کے بیٹھتا ہے۔ اور دیگر اس میں اللہ تعالیٰ کے رموز ہے، حکمت ہے، جن کی وجہ سے رسالت مآب ایک جبل راسخ کی طرح ایک جاہل مطلق، ایک درندہ قوم میں انسان ساز دستور جو ہے وہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔